نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون۔ عزیز دوستو، فلاح یافتہ ایمان والوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ جو نمازوں میں اللہ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہ مکی صورت ہے، اس وقت زکوٰۃ کا حکم فرض نہیں ہوا تھا، مطلب یہ کہ دل کو صفائی دیتے۔ جب مدینہ میں زکوٰۃ کا حکم فرض ہوا تو اب مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ دیتے ہیں صحیح طریقے سے، سال میں ایک مرتبہ 2.5% نکالتے ہیں۔ یہ بھی فلاح یافتہ مؤمنین کی صفات میں سے ایک اعلیٰ صفت ہے۔ اسی طرح ہر وہ حکم ادا کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے مال سے کچھ ادا کرو تو یہ لوگ ادا کرتے ہیں، چاہے وہ نفلی صدقہ ہو چاہے وہ واجب ہو۔ جیسا کہ جب رمضان کا مہینہ گزر جاتا ہے تو اس کے بعد ایک حکم متوجہ ہوتا ہے ایمان والوں کی طرف صدقۃ الفطر کا۔ اپنے اموال میں سے صدقۃ الفطر نکالنا بھی لازمی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم ادا کرو ہر سر کے طرف سے جس کی معونت، جس کی ذمہ واری تم پر لازم ہے، اپنے طرف سے اور اپنے نابالغ بچوں کے طرف سے۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ گندم سے نصف سا اور اس کے علاوہ جو کشمش ہے، کھجور ہے، جو ہے، اس سے پورا سا ادا کرو نابالغ بچوں کے طرف سے۔ حکم تو ویسے یہ متوجہ ہوتا ہے جو ہی رمضان ختم ہو جاتا ہے تو عیدگاہ جانے سے پہلے آپ اس کو ادا کریں۔ بہتر یہ کہ رمضان میں ادا کریں تاکہ غریب لوگ اس سے کپڑے خرید لے، جوتے خرید لے، اپنے لیے سامان خرید لے۔ لیکن اگر کسی نے رمضان میں ادا نہیں کی، عید الفطر سے پہلے ادا نہیں کی، تو جب بھی ادا کرے گا تو اس کے ذمہ سے یہ حکم ساقط ہو جائے گا۔ ویسے اصل حکم تو یہ کہ رمضان میں ادا کیا جائے، لیکن اگر کسی نے رمضان سے پہلے بھی ادا کر لی صدقۃ الفطر کی نیت سے تو تب بھی یہ حکم اس کے ذمہ سے ساقط ہو جائے گا۔ اب اس کا نصاب کیا ہے؟ دیکھیے، زکوٰۃ کا جو نصاب ہے وہ 3 چیزیں: سونا، چاندی، نقد کیش، مال تجارت۔ 4 چیزیں ہیں: سونا، چاندی، نقد کیش، مال تجارت۔ لیکن صدقۃ الفطر میں ایک 5ویں چیز بھی ہے، ضرورت سے زائد سامان، یعنی جس کی ملکیت میں سونا ہو 7.5 تولہ، یا چاندی ہو 52.5 تولہ، یا نقد کیش ہو جس کی مالیت چاندی کی مالیت تک پہنچتا ہو، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچتی ہو، 70,000 یا 80,000 روپے ہو، یا مالی تجارت ہو۔ مالی تجارت اس کو کہا جاتا ہے کہ کسی نے بنیت تجارت کی ایک چیز خریدی ہے اور تاحال نیت تجارت باقی ہے۔ اور 5ویں چیز یہ ہے کہ جس کے پاس ضرورت سے زائد سامان ہو۔ ضرورت سے زائد سامان کا مطلب یہ ہے کہ سال میں ایک مرتبہ بھی اس کے استعمال کا نوبت نہ آتا ہو تو اس کو کہتے ہیں ضرورت سے زائد سامان۔ جس کے ملکیت میں یہ 5 چیزیں ہوں، جو یا ان 5 چیزوں میں سے ایک چیز ہو اور اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچتا ہو تو اس پر صدقۃ الفطر دینا لازمی ہے، اپنے طرف سے اور اپنے نابالغ بچوں کے طرف سے۔ جس شہر میں یہ آدمی رہتا ہے تو اس شہر کی مالیت کے اعتبار ہوگا۔ اس شہر میں جو کی قیمت ہے، جو کشمش کی قیمت ہے، جو گندم کی قیمت ہے، اسی کے اعتبار سے اسی کے حساب سے وہ صدقۃ الفطر ادا کریں گے۔ بہتر اور اصل حکم تو یہ ہے کہ انہی اجناس سے ادا کیے جائے، مثلا گندم سے ادا کیے جائے، کشمش سے ادا کیے جائے، جو سے ادا کیے جائے، لیکن فقیر کے حاجت کی طرف دیکھتے ہوئے اگر اس نے اس کی مالیت ادا کی، مثلا گندم کی 2.25 کلو گندم کی قیمت اس نے ادا کی احتیاطاً، یا اس نے کھجور کی قیمت ادا کی 3.5 کلو، یا کشمش کی قیمت اس نے ادا کی 3.5 کلو، تو تب بھی اس کے ذمہ سے یہ حکم ساقط ہو جائے گا۔ تو جس شہر میں آدمی رہتا ہے تو اس شہر کی مالیت کے اعتبار ہوگا۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم تو عرب ممالک میں رہتے ہیں تو ہم کس حساب سے صدقۃ الفطر ادا کریں؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ سعودی عرب میں جو لوگ رہتے ہیں اور وہاں سے وہ لوگ ادا کرتے ہیں تو پھر اس صورت میں سعودی عرب میں
جو گندم نصف سا کی قیمت ہے اسی حساب سے وہ صدقۃ الفطر ادا کریں گے. اسی طرح کشمش 3.5 کلو کی جو قیمت ہے اسی حساب سے وہ صدقۃ الفطر ادا کریں گے. پاکستان کی ریٹ کا حساب نہیں ہوگا. ہاں اگر کسی نے فون کی کسی کو کہ آپ میرے بچوں کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کریں، پاکستان میں کسی کو فون کی، تو اب وہاں پر ان کے بچے جہاں رہتے ہیں تو وہاں کی قیمت کا پھر اعتبار ہوگا. تو یہ سوال اکثر آتا رہتا ہے. تو خلاصہ اور حاصل یہ ہے کہ آدمی جس شہر میں رہتا ہے تو اس شہر میں جو کی جو قیمت ہے، گندم کی جو قیمت ہے، کشمش کی جو قیمت ہے، تو اسی قیمت کے حساب سے وہ صدقۃ الفطر ادا کریں گے. اسی طرح بہت سارے لوگ کہتے ہیں اس کا مصرف کیا ہے، تو اس کا مصرف وہی ہے جو مصرف زکوٰۃ کا ہے. یعنی جن کو زکوٰۃ دینا درست ہے تو ان کو صدقۃ الفطر دینا بھی درست ہے. صدقۃ الفطر 4 اجناس سے ادا کی جائے گی. اس میں ایک جنس وہ نصف سا ہے، باقاعدہ حدیث میں اس کی تصریح ہے، اور باقی جو 3 اجناس ہے وہ پورا سا ہے. نمبر 1 گندم. عام طور پر ہمارے ملک میں، اسی طرح دوسرے ممالک میں بھی لوگ گندم ہی سے صدقۃ الفطر ادا کرتے، کیونکہ اس کی قیمت تھوڑی سی سستی ہوتی ہے. اس وجہ سے لوگ اس کے طرف زیادہ لوگوں کا رجحان ہوتا ہے. گندم وہ نصف سا ہے، احتیاطاً 2 کلو، جس کی مالیت ہمارے ہاں غالباً ہمارے شانگلہ میں اور ان جگہوں میں اس کی قیمت ہے 120 روپیہ. یعنی 2 کلو احتیاطاً کی قیمت ہے 120 روپیہ. اگر اس سے زیادہ بھی ادا کرے، مثلا 130 ادا کرے، 140 ادا کرے، 125 ادا کرے ایک سر کی طرف سے، تو اچھی بات ہے. دوسری چیز ہے جو پورا سا ہے، جس کی مالیت بنتی ہے 2.5 کلو، اور 2.5 کلو کی قیمت ہے 420 روپیہ. اور تیسرا جنس ہے کھجور. کھجور بھی پورا سا ہے 3.5 کلو. کھجور کا پورا سا 3.5 کلو، اس کی مالیت بنتی ہے تقریباً، قیمت ہے 700 روپے. اگر کوئی آدمی کی کسی کو اللہ نے مالیت دی ہو تو ایک سر کی طرف سے 700 روپے ادا کرے، 120 ادا نہ کرے بلکہ 700 ادا کرے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے مالیت دی ہے، مال دی، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کو ادا کرے. اسی طرح کشمش جس کو زبیب کہا جاتا ہے، یہ بھی پورا سا ہے، جس کی مالیت بنتی ہے 3.5 کلو 1570 روپے. اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال دی ہے تو اس کو چاہیے کہ ایک سر کی طرف سے 1570 روپے ادا کرے. 1570 روپے ہے کیا چیز؟ آپ اگر عید کے لیے اپنے لیے جوتے خریدو گے، کپڑے خریدو گے، تو ایک کپڑا آپ 2000-3000 پر لیتے ہو گھر والیوں کے لیے، اپنے لیے. تو اللہ کے راستے میں اگر آپ نے ایک سر کی طرف سے، ایک آدمی کی طرف سے، ایک بچے کی طرف سے، اپنے طرف سے 1570 روپے دے دی تو آپ کا گھر ویران نہیں ہوگا بلکہ آباد ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ صحیح طریقے سے اس فریضے کے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب.